أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہے جی، آیت نمبر 261 سے آج پڑھیں گے ہم۔ یہ جو اب خطبہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 261 سے 274 تک ایک مستقل موضوع ہے، اور موضوع ہے انفاق۔ انفاق فی سبیل اللہ، نون فے قاف نفقہ سے یہ لفظ بنتا ہے۔ نفق کہتے ہیں ایسی غار کو یا ایسے راستے کو جس کے دونوں طرف انٹرنس ایگزٹ جو بھی کہہ لے ہو، دونوں طرف منہ ہو، تو ایسے غار کو بھی کہتے ہیں، چوہے کے بل کو بھی کہتے ہیں، شلوار کے نیفے کو بھی کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے دونوں طرف راستہ ہو نکلنے کا۔ تو مال کا ایسا استعمال کہ ایک طرف سے مال آئے ایک طرف سے خرچ ہو جائے، جمع کر کر کے نہ رکھنا، یہ انفاق ہے۔ ہاں، انفاق صدقے کی انتہائی شکل ہے۔ صدقہ تو تھوڑا بھی ہوتا ہے، لاکھوں روپے لوگوں کے ماشاءاللہ پاس ہوتے ہیں اور گھر ہے لاکھوں کے، اپنا ایک جوڑا لینے جاتے ہیں تو 10-10 ہزار کا خریدتے ہیں، مگر آپ کسی کام کے لیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو وہ آپ کو 500 روپیہ دیں گے، 200 روپیہ دیں گے۔ ہوتا ہے ایسے، کامن ہے، ایسا ہونا کامن ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کیا ہے، صدقہ تو ہے، انفاق نہیں ہے۔ انفاق تو سخاوت کی وہ شکل ہے کہ مال کو ضرورت میں جو استعمال ہو گیا، باقی اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تو ایک ہاتھ سے مال آئے اور ایک ہاتھ سے خرچ ہو، اسے انفاق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے بلا شک و شبہ۔ آپ دیکھیں بنو نذیر کے علاقہ آپ کو مل گیا تھا، فدق کا باغ آپ کے پاس تھا، اور جو مال غنیمت تھا جس بھی جنگ کا، اس کا 5% آپ کے لیے تھا، اور صدقات وغیرہ میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ جسوں کو تو بیت المال کا مال ہو گیا تو پھر آپ کا بھی شیئر ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں بھی کروڑوں روپے آنے شروع ہو گئے تھے سالانہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ضروریات پر خرچ فرما دیتے اور اپنے اہل خانہ کے لیے صرف بقدر ضرورت رکھتے۔ اس کو انفاق کہتے۔ یہ جو ہم تھوڑا بہت خرچ کر دیتے نا اللہ کی راہ میں، صدقہ تو ہے، بے شک ہے، انفاق نہیں ہے۔ انفاق تک پہنچنا بڑی بات ہے، وہ کسی کسی کے لیے توفیق ہے۔ تو یہ انفاق کا موضوع ہے جی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مضارع ہے جی، واحد مذکر غائب ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، مال کی جمع ہے اموال، جانا پہچانا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ضمیر ہے، ایکچولی ان کے مال لفظی مطلب ہے، مگر اردو کے جملے میں اپنے استعمال ہوگا، اردو کا جملہ بنانا ہے نا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی نے سبیل اللہ کو زیر دی تو یہ ہوا مرکب جاری، اور سبیل اللہ جو ہے یہ آپس میں ایک نسبت، ایک تعلق ہے، اللہ کا راستہ، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ کا مثالی جیسا کہ مثال ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، حبتن ایک دانے کی، بیج جو آپ بوتے ہیں نا اسے حبہ کہتے ہیں،
حب اسی سے ہے، ہاں بابا روٹ ہے اس کی. محبت ایسی، عشق اور حب میں نا فرق ہے عربی میں. اردو میں جو عشق کو ہم کہتے ہیں نا، یہ اردو میں تو عشق پازیٹیو لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی پیار، پھر محبت، پھر عشق، ہے نا، لیولز بنائے ہوئے اردو والوں نے. عربی میں عشق پازیٹیو معنی نہیں ہے، جنون کا معنی ہے. کسی کا کسی کے ساتھ یعنی وقتی عارضی قسم کے جنون میں مبتلا ہو جانا، جیسے کسی بندے کا کسی عورت کے پیچھے لگ جانا، اس کی زلف کا اسیر ہو جانا، اس کے چکر میں پڑ جانا، گھر بار تباہ کر بیٹھنا، اسے عشاقہ کہتے ہیں، دیوانگی کو کہتے ہیں. اسی لیے آپ اگر جو اردو میں ٹرم استعمال کرتے ہیں نا عاشق رسول، عرب سخت نا پسند کریں اور کرتے ہیں. تو یہ زبان کا ڈفرنس ہے ویسے، ہاں اس میں کوئی فتوے کی بات نہیں ہے. تو جو لوگ کچھ عرصہ سعودیہ رہ آئے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ بڑی گندی بات تم نے کی، کیونکہ وہ جو ہے نا مرد عورت کے ایک دوسرے کے لیے شدید سفلی جذبات، ان کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بالکل غلط ہے. مگر یہ اردو ہے نا، اردو میں عشق محبت کی شدت کو کہنا شروع کر دیا ہے ہمارے لوگوں نے. تو اردو کے معنی ڈفرینٹ ہیں. لیکن بہرحال اردو میں بھی عشق سے مراد محبت کی شدت ہی لی جاتی ہے، اصل چیز تو محبت ہے. اب جو عربی ہے جس سے قرآن ہمیں مخاطب کرتا ہے جس زبان سے، تو ایسی محبت جو دل سے پھوٹے، جو دل میں اپنی جگہ بنائے اور آپ کے دل کے اندر وہ تناور ہوتی جائے گریجولی، ایک پودے کی طرح پنی پہ، وہ جذبہ محبت ہے. باقی عارضی جذبات تو بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے افیئر چلتے ہیں لوگوں کے، ایک دو مہینے چلے، سال چلے، پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو راضی نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو ساری عمر باندھ کے رکھتی ہے. پھر تو اصل محبت میاں بیوی میں ہی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بال بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ اور رسول کے ساتھ بھی محبت ہوگی دراصل، ہاں محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ایک بیج کی طرح دل میں ڈالی جاتی ہے. جب چھوٹے بچے کو ہم کلمہ سکھاتے ہیں، اللہ اور رسول کا تعارف بتاتے ہیں، اور جیسے جیسے پھر بڑا ہوتا ہے اس کی شخصیت کے ساتھ وہ محبت بھی گرو کرتی ہے. تو محبت ایک ایسا مضبوط جذبہ ہے جو دل میں اتنا گہرا پیوست ہوتا ہے کہ اسے اکھاڑا نکالا نہیں جا سکتا. دیکھیں نا، ایک درخت کو نکالنا کتنا مشکل ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑھ کا کوئی درخت ہو گھر کے اندر یا پیپل کا، تو آپ اس کو کٹواتے ہیں، وہ پھر نکل آتا ہے. کھدوا کر جڑ کھود کر کھدوا کر جڑیں کھینچ کر نکلواتے ہیں، وہ پھر نکل آتا ہے. محبت ایسے ہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ کتنے دنیا پرست ہو جائیں، آپ کتنے پھنس جائیں آفتوں میں، آپ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بھول جائیں ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہوتا. پھر جب پریشانی آتی ہے، پھر جب دقت آتی ہے، پھر رب یاد آتا ہے. کیونکہ وہ محبت اتنی ڈیپ ان سائڈ دا ہارٹ ہے کہ اس کو نکال دینا، روٹ آؤٹ کر دینا، وہ کسی شیطان کے بس میں نہیں. وہ انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے تو الگ بات ہے. انسان غافل ہو جائے تو نہیں، غفلت تو ایک الگ بات ہے نا، غفلت تو ہے. غفلت میں اور تعلق توڑنے میں فرق ہے جی. آپ کو 4 دن میں نہیں پوچھا، میں نے اپنی کسی کام میں مصروف رہی، یہ اور بات ہے. اور میں بھول ہی جاؤں، میں ملو حفصہ، کون حفصہ، کہاں، اچھا کبھی ملے تھے،
یہ اور بات، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو غافل ہوگا. وہ تو بس نبیوں کے دل ہے جن کو اللہ ہر وقت متوجہ رکھتے. ہم انسان ہیں نا، کبھی بیماری سے، کبھی خوشی سے، کبھی کمزوری سے، کبھی نیند سے غافل ہو ہی جاتے. تو غفلت نہیں کہا میں نے پہلے ہی کہا کہ انسان کتنا ہی دنیا میں پھنس جائے، وقتی طور پر فراموش کر دیتا ہے اللہ کو، بھول جاتا ہے عارضی طور پر. ہمیشہ کے لیے اللہ کو بھول جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کی صرف ایک صورت ہے، جب دل مریض ہو جائے. ہاں، وہ جو اللہ نے کہا نا بقرہ کے شروع میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو جو زمین خراب ہو، وہاں پر اچھا بیج بھی ڈالے تو کیا فصل آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو دل زمین ہے، جب دل بیمار ہے تو پھر پودا بہت اعلیٰ ہے، بیج بہت اعلیٰ ہے، پر وہ ویسا اگے گا ہی نہیں. تو دل کو مرض لگا ہوا ہے منافقت کا، تو پھر کیا ایمان کا پودا اگے گا؟ اس کو ریاکاری اور منافقت اور تکبر کا کیڑا لگا ہوگا نا. دل مریض ہے شرک سے، اسے شرک کا روگ لگا ہوا ہے. تو اللہ کی محبت کا پودا تو وہاں پر بھی ہے. ہاں، رب کعبہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے اور قسمیں رب کعبہ کی نام کی کھاتے تھے، لیکن اس پودے کو کیڑا پڑا ہوا ہے شرک کا. تو گندم کا پودا ہے، اس کو کیڑا پڑ گیا، پیس کر کھائیں گے آپ؟ سملر بات ہے. بیمار پودا ہے نا، یا تو اس کا علاج کر لو، نہیں تو وہ پھینکا جائے گا، ڈسٹ بن میں جائے گا. قصور پودے کا نہیں ہے، قصور ہے زمین کا. جی، جو آپ کا دل ہے، اور پھر وہ کسان جس نے اس زمین کو تیار کیا، یعنی کہ ہم خود. بیج تو اللہ کی محبت ہے، وہ کیسے خراب ہو سکتا؟ پھر کفر، کفر بھی تو بیماری ہے نا دل کی. ریب، شک، یہ دل کے مرضوں میں سے مرض ہے. دنیا پرستی بہت بڑا مرض ہے، اس کو ذرا دھو کر لائے. دل کے امراض میں دنیا پرستی بہت بڑا مرض ہے. دنیا پرستی ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونے سے روکتی. پھر ان سارے مرضوں میں سے کوئی بھی مرض جس کو لاحق ہے، اگر وہ دل کا علاج نہیں کرتا تو پھر یہ پودا نہیں اگے گا، یہ فصل نہیں پنی پے گی. تو محبت پودے کی طرح پنپتی ہے. اچھا، پودے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے نا، سینچنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے. محبت کی بھی جو ہے نا پرورش کی جاتی، یہ بھی پودا ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. کیڑے مکوڑے نکالنے پڑتے ہیں، اسپرے کرنا پڑتا ہے، دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو جس طرح دنیاوی پودا خشک ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، یہ بھی سڑ جائے. میرا باہر کنگھی پام ہے نا، 3 سال پہلے اسے پرپل مکھی پڑ گئی. نئے پودے اس کے آپ کو پتا سال میں 2 سیٹ نکلتے ہیں. تو 3 سال پہلے نئے اس کے پتے نکلے، بےچارے معصوم معصوم کومل کومل سے، تو اسے پرپل مکھی پڑ گئی، کاٹنے پڑے، ورنہ وہ پورا پودا کھا جاتی. پھر نئے نکلے، پھر پرپل مکھی پڑ گئی، پھر کاٹنے پڑے، پھر سپرے کیے، سارا کچھ کیا. پھر یعنی کہ یہ 4 سیٹس پر ریپیٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ پہلا سیٹ ہے جس پر مکھی نہیں پڑی.
تو یہی حال ہوتا ہے جی، محبت اللہ کی ہو تو بھی، اور محبت جو دنیا کے ہمارے رشتے ہیں، اولاد، میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، مختلف طرح کے کیڑے مکوڑے حملہ کرتے ہی رہتے، تو ان سے حسد، بغض، انسانی رشتوں میں حسد، بغض، تکبر، بد مزاجی، ان کیڑوں سے بچانا پڑتا ہے، تنگ دلی، اور اللہ کی محبت میں نافرمانی، سرکشی، طغیان، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، ہاں شرک وغیرہ سبھی کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں اوائڈ نہیں کریں گے تو یہ پودا نہیں پنپے گا، یہ گرو نہیں کرے گا۔ اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، کھاد دینی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، اور وہ ہے آپ کا قرآن، آپ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، پھر پھل پھول لگیں گے، پھر پودا جو ہے وہ ثمر آور ہوگا۔ تو محبت جو ہے نا، توجہ مانگتی ہے، پھر چاہے وہ اللہ سے کرے یا اپنے رشتوں سے کرے۔ جس رشتے کو توجہ نہیں دیں گے نا، وہ رشتہ کمزور ہو جائے گا، کہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے آپ توجہ ہٹا دیں گے تو اللہ کے ساتھ بھی رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ تو حبتن، بیج کو کہتے ہیں، امبتت، اس نے اگائیں، نبتا سے ہے جی، ماضی مونس کا صیغہ ہے یہ، غائب کا۔ سبع، سات، سنابلا، بالیاں، سنبل بالی کو کہتے ہیں، بالی مطلب سٹا، ہاں، گندم کا جو سٹا ہوتا ہے نا، اس کو سنبل کہتے ہیں، ہر ایک سٹے کو۔ گندم عام آپ نے دیکھی ہوگی، مکئی کا سٹا بہت دیکھتے ہیں، اس کو بالی کہتے ہیں۔ تو جو سنبل نام رکھتے ہیں اس سے یہی مراد ہے۔ سنابل اس کی جمع ہے۔ فی کلی سنبلاتن، ہر ایک بالی میں، میاتو، 100، حبہ، دانے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کردہ مال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو جس کو بو دیا جائے، اس دانے سے ایک بالی اگے، سٹا اگے، اور اس سٹے کے اندر پھر 100 دانے ہو، تو یہ ہو گیا 700 گنا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک پیسے کے بدلے ہم 700 گنا دیں گے۔ واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھا دیتا ہے، زواد عین فا اس کی روٹ ہے، لمن اس کے لیے، جو یشاء وہ چاہتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ کیا بڑھاتا ہے جی؟ اجر، مال، جس طرح چاہے اللہ پاک اس میں برکت عطا کر دے۔ اجر بھی اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتے، ٹھیک ہے؟ اور مال میں بھی یہ آخری حد نہیں ہے، بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ 700 گنا سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے، مال کی مقدار کا انحصار نہیں ہے اس پر، آپ کے اخلاص پر اس بات کا انحصار۔ تو جس نے دیا، جن حالات میں دیا، اس کے مطابق اجر ہے۔ ہاں، جیسے اللہ کہتے ہیں جنہوں نے صدقات کیے فتح سے پہلے اور جنہوں نے کیے فتح کے بعد، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے ہے، جس کے مالی حالات تنگ ہے پھر بھی وہ صدقہ کر رہا ہے، جس کے مالی حالات کشادہ ہیں اور وہ صدقہ کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو بندہ اچھے حالات میں بیٹھا ہے اور صدقہ کر رہا ہے، اور جو بندہ مشکل حالات میں بیٹھا ہے اور صدقہ کر رہا ہے،
یعنی مال کے علاوہ بھی تو مشکلات ہو سکتی ہیں نا. تو ہر انسان کی کیفیت، حالت، مالی کیفیت، سب کچھ الگ الگ ہے. پھر یہ کہ مال جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ہے نا. صدقہ پاک مال سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ابھی آپ پڑھیں گے بھی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں طیب چیزیں قبول کرتا ہوں، خبیث چیزیں قبول نہیں کرتا. تو خبیث کے معنی میں گھٹیا بھی ہے اور ناپاک بھی، دونوں چیزیں شامل. تو مال کا پاک ہونا، نیت کا خالص ہونا، اور ایک اہم بات جتانا نا، یہ وہ اسباب ہے جن سے پھر صدقہ قبول ہوتا ہے. صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اللہ کو صدقہ بڑا محبوب ہے. صدقہ کرتے رہا کریں گناہوں کی معافی کے لیے. کفارہ ہے نا، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے. ہاں، تو جو گناہ ہو جائے اس کے پیچھے صدقہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے. میں سنجیدہ کہہ رہی ہوں آپ کو. گناہ چھوڑنے کا سب سے بڑا ٹوٹکا ہے کفارہ، اور سب سے بڑا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ. تو کوئی گناہ ہو جائے، جیسے فرض کریں آپ نے کہا میں نے اب غیبت نہیں کرنی، پھر ہو گئی، صدقہ کریں. جو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے، ایک مخصوص کر لے رقم، بے شک، یا نہ بھی مخصوص کریں، جتنے ہو دے دیں. مخصوص کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے. فرض کریں 10 روپے کر لیں گے، اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو میں 10 روپے صدقہ کروں. تو اب گناہ کیا، 10 روپے صدقہ کرتے، اللہ میں نے کفارہ دیا. آپ دیکھیں گے آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے. کفارے سے بڑا گناہوں کا کوئی علاج نہیں. ہاں، شیطان آپ کو گناہ کر کے وہ نفع نہیں پاتا جو وہ آپ کے کفارے کی ادائیگی سے گھبراتا ہے. ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں. اور پھر اچھا ہوتا کیا ہے، شیطان نے آپ کو گناہ پر آمادہ کیا، آپ نے گناہ کیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی مجھ سے گناہ ہوا، آپ نے کفارہ دے دیا، آپ کا گناہ مٹا دیا گیا، نیکی لکھ دی گئی. اور شیطان کا، اس کا تو گناہ لکھا رہ گیا نا. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. اس کا دوہرا نقصان ہوا. اپنا گناہ رہ گیا، اور بندہ جس کو پھنسانے کے لیے اس نے اتنی اسٹرگل کی تھی وہ ضائع چلی گئی، ہے نا. تو پھر شیطان مایوس ہو کر پیچھا چھوڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب شیطان بھی جان چھوڑ دیتا ہے. اچھا جاؤ اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کام کرنے میں نقصان. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ کفارہ ہے. کفارہ دیا کریں. کیا کہوں میں، کتنی بار کہوں میں. جی کیجیے. جی جی بولیے. بتائیے ہم لوگ کرتے ہیں سب کا، جیسے ہماری میٹ کی چھچڑی بچی ہے، ہمارے کو کچھ چیزوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں دیتے، ہم جب ان کو دے رہے ہوتے تو یہ صدقے میں ہے. بہن کا سوال ہے کہ ہماری میڈز وغیرہ کی بچیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں وہ صدقے میں ہوتے ہیں. اپنے سوا جس کو جو بھی دیتے ہیں وہ صدقے میں ہی ہوتا ہے. ہاں، لیکن کفارے کی نیت ہوگی تو وہ کفارہ ہوگا، ورنہ ویسے تو جو بھی آپ جس کو بھی دیں گے صدقہ ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے منہ کے سوا جس منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو وہ صدقہ ہے. نیت ہو یا نہ ہو وہ صدقہ ہی. اللہ خود کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں صدقہ کیا ہے، کو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، ہمسایوں پر، سب صدقہ ہے. ہر حسن سلوک صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آپ نے کہا کسی بھی جاندار کو کچھ بھی دے دینا صدقہ ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایکچولی یہ نہیں پوری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا، اس درخت پر آ کر پرندے بیٹھے، یا انہوں نے گھونسلہ بنایا، یا چڑیوں نے آ کے کھانا کھایا، یا کوئی مسافر اس کے سائے میں بیٹھا، یا کوئی جانور اس کے سائے میں بیٹھا، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ درخت قائم رہے گا. تو ایک صحابی حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو کھلانے پلانے پر بھی صدقہ ہے؟
اجر ہے. آپ نے کہا ہر ذی روح کو جو تم خدمت دو گے وہ صدقہ ہے. ہر ذی روح، اس میں پودے چرندے پرندے سب آ گئے نا. ہر لیونگ تھنگ کو جو دیا وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں آپ کو صدقے کی خاص قسم کی بات کر رہی ہوں، وہ ہے کفارہ. کفارے کیا ہیں؟ گناہوں کی معافی کے جو ذرائع ہیں اسے کفارہ کہتے ہیں نا. کفارے کیا ہیں؟ صدقہ، سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، یہ ہے نا. مسجد چل کر جانا. اب مسجد چل کر جانا تو ذرا ہمیں تو گھروں میں نماز پڑھنے کا کہا گیا، اور ہمیں کہا گیا گھروں میں مسجدیں بناؤ. ہاں ابھی یہ مشکل ہے. یعنی اب زیادہ تر گھروں میں مشکل ہے نا. اب آج جا کے کہیں میں گھر میں ایک کونے میں مسجد بنا لوں تو وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. تو گریجول ہی ہے، ایک دم سے تو نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو پھر آپ کا بھی اپنے کمرے سے مسجد تک جانا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. یہ تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 کلومیٹر دور ہوگی تو کاؤنٹ ہوگا، 4 قدم دور ہوگی تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہے نا. بنانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ تعمیر ہی کریں، اس جگہ کو مخصوص کرنا ہوگا نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مسجد کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک احترام ہوتا ہے. احترام سے مراد یہ ہے کہ وہاں گند نہ مچایا جائے، جوتوں سمیت نہ چڑھ جاؤ، یعنی کہ گندے جوتوں سمیت. ویسے تو مسجد میں جوتے لے جانے پہ پابندی نہیں ہے. تو جو ایک چھوٹا سا احترام کا وہ ہے اس کو کرنا، سٹیبل اس کو رکھنا، یہ تھوڑا سا کام ہے. اور ظاہر ہے کہ گھر والوں کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے. ابھی ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ سب صدقات ہیں جی، وہ والے صدقات جو کفارے ہیں. تو میں کفاروں کی بات کر رہی ہوں کہ گناہ جو چھوڑنا چاہتا ہے اسے چاہیے کفارے ادا کرے. گناہ چھوٹ جائیں گے اور بہت تیزی سے چھوٹ جائیں گے. شیطان خود دور ہو جائے گا، بلکہ یاد کرائے گا کہ اٹھ کے کام کر لیں. ہاں ہاں اپنے مدد کرے گا. مدد کوئی نہیں کرتا. شیطان ہوئے تو مدد کرے، میں تو مذاقن کہہ رہی ہوں. ہاں یہ بھول جائیں کہ شیطان مدد کرے گا. نہیں کہہ رہی ہوں. نہیں جی نہیں. ہاں شیطان سے خیر کی توقع نہ رکھیں، کسی معاملے میں نہ رکھیں. وہ اگر آپ کو یاد کرائے گا نا، ہاں تو وہ اس لیے یاد کرائے گا کہ انہیں کفارہ دیتا تین بہتا فائدہ ہو جانا. ہاں لیکن بہرحال یہ واقعی ہوتا ہے. کفارہ آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے اور اللہ کریم گریجول شیطان کو آپ سے دور کر دیتے. تو کفارے دیا کریں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اجر میں جس کے لیے چاہوں بڑھا دوں. کوئی قید نہیں ہے، کوئی حتمی حد نہیں ہے جی، کوئی حتمی حد نہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے اجر دینے میں نا. میں جتنا چاہوں جس کو چاہوں اجر دوں. اور میں جانتا بھی ہوں کہ کون کس لیے صدقہ کر رہا ہے. کون صدقہ کر رہا ہے خاندان کو دکھانے کے لیے، کون صدقہ کر رہا ہے نام کمانے کے لیے، کون صدقہ کر رہا ہے ووٹ لینے کے لیے، کون صدقہ کر رہا ہے سخی کہلوانے کے لیے، اور کون صدقہ کر رہا ہے اللہ کی رضا. تو صدقہ اسی کا ہے جی جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. باقی جو کچھ بھی کیا بدقسمتی سے ضائع جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری امت کے جو 3 لوگ یعنی کہ 3 گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں سے ایک سخی ہو. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. تو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص میں اب 2 باتیں ہیں کہ جو ممکن ہو وہ صدقات پوشیدہ کریں، اور بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. کچھ صدقات نہیں ہو سکتے پوشیدہ، پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو. تو ایسی صورت میں پھر یعنی کہ استغفار کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. لوگ چڑھاتے ہیں چنے کے جھاڑ پر، ہے نا، بہت تعریفیں کرتے ہیں نا. چنے کے جھاڑ پر چڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو آپ جائیں چنے اتاریں اور کانٹے چبوئیں خود کو. تو بات یہ ہے کہ نا لوگوں کی تعریفوں کے چکر میں نہ پڑے.
ہاں یہ بہت خطرناک وار ہے، یہ بہت خطرناک وار ہے۔ وہ بلم باور کا قصہ یاد ہے؟ تو وہ اسی وار میں پھنسا تھا نا، تو بہت اچھا، تو بہت اچھا۔ تو جب دل میں خیال ہے، انسان ہے، آ ہی جاتا ہے۔ اصل میں لوگ کہتے ہی اتنا ہے نا، اتنا کہتے ہیں لوگ کہ سم ٹائم خیال آ جاتا ہے کہ میں تو بہت اچھا پڑھاتی ہوں، میں تو بہت صدقہ کرتی ہوں، میں تو بہت کھانا کھلاتی ہوں، میں تو بہت پانی پلاتی ہوں، انسان ہے۔ تو اس وقت پھر اپنے سے بہتروں کو یاد کریں، ہے نا؟ صحابہ کتنا کچھ کر گئے، آپ ذرا سوچیں، کتنا ہی ہم کام کر لیں، ابو بکر کے سامنے ہماری کیا اوقات ہونی ہے قیامت کے دن، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہونی ہے نا؟ سوچنے کی بات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ہاں، کیسے صدقات کرتے، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے صدقوں کے سامنے؟ تو بس اپنے سے بہتروں کو یاد کریں، فوراً اوقات پہ آ جاتا ہے بندہ، کیونکہ شیطان کا سب سے سخت وار جو ہے نا، تعریف ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے ہی پبلکلی، اب وہ جو پبلکلی کام ہوتے ہیں ان میں پھر لوگ اپنی طرف سے وہ محبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت جیسے زیادہ چینی جو ہے شوگر کر دیتی ہے، زیادہ محبت جو ہے وہ پٹھا با دینی ہے، پنجابی سے کہتے ہیں پٹھا با دینا۔ تو یہ بہت خوفناک چیزیں ہیں، لہذا بی کیئرفل، بی اویئر آف دیٹ۔ بالکل نفس کو پھولنے مت دے، بالکل نفس کو پھولنے مت دے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے، لوگ جمع ہو گئے، امیر المومنین آئے، کہنے لگے لوگوں، جب میں مکے میں رہتا تھا نا، بڑا غریب تھا، میں بکریاں چراتا تھا، اور اس سے گھر میں پیسے دے دیتا تھا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیر توڑ توڑ کے کھایا کرتا تھا، یعنی کہ دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا تھا تو بیر توڑ کر کھاتا تھا، بس اتنی بات کر کے چلے اتر گئے، کام میں لگ گئے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اس بات کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے میرا نفس بڑا جو ہے نا پھول رہا تھا کہ میری ریاست کتنی بڑی ہو گئی ہے، میں کتنی بڑی ریاست کا خلیفہ ہوں، تو میں نے سوچا کہ ذرا اپنی اوقات یاد کر لوں۔ تو اپنی سچ مچ اوقات یاد کرنا، اپنے نفس کو سبق دینا، تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ صدقات ضائع بہت کرتے ہیں، ہم بہت ضائع کرتے ہیں صدقات، تو صدقات اپنی زبان سے، اپنے تکبر سے ضائع نہ کریں، اور یاد رکھیں سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں وہ لاتے پیچھے، دیکھیں یتبعون ہوتا تو وہ پیچھے آتے، یتبعون ہوا تو پیسے وائز ہو گیا، وہ پیچھے لاتے، نہیں وہ پیچھے لاتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان، ولا اذن نہ اذیت، لہم ان کا ہے، اجرہم اجر ان کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس مال کے خرچ کرنے کے بعد اذیت اور احسان جتانے کی حرکتیں نہیں کرتے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہی بات میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی، یہی بات میں کہہ رہی تھی، یعنی ساری خدمت کر کے، سب کچھ کر کے، پیسے خرچ کر کے، آخر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ ایک مہمان آیا، وہ 10 دن رہا، 20 دن رہا، خدمت کی، سب کچھ کیا، وہ چلا گیا، تو بیٹھ کے کہیں گے کہ اینے دن رہا، میرے اینے پیسے لگ گئے، میں اینا کم کیتا، اینے بجے اٹھ کے میں ناشتہ دینی سا، اینے بجے میں چاہ بنا کے دینی سا، اینے بجے میں رات کو سو سکنی سا، اینا میں کام کیتا، بس یہ جب آپ نے بیٹھ کر کاؤنٹ کرایا نا، وہ سارا جو کام آپ نے کیا تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا، زیرو، پیسہ بھی، ایفرٹ۔ تو ایک زبان قابو کر لے تو اجر بچا لے۔ ابھی کل ایک خاتون، کل اتفاق سے بات ہو رہی تھی، تو وہ ان کی بہن بیمار تھے، ہیں ابھی بھی ہے، اللہ ان کو شفا دے، تو ہاسپٹل آ جا رہی ہیں، بار بار جانا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو آپ کو پتا ہے آج کل کرائے کتنے ہو گئے ہیں، تو کہنے لگی کہ میرا اتنا تو کرایہ لگ گیا، تو میں نے کہا جب لگا ہی دیا تھا تو پھر برداشت بھی کر لینا تھا۔
نہیں کرتے نا ہم یہی کرتے، ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہم لوگ سارا کام کرتے ہیں اور اینڈ میں جتا دیتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے دودھ تے دینی ہے بچ مینگڑا پا کے، سارا کام کر لیں گے. نیت نہ بھی ہو اس طرح کی جتلانے کی، ویسے جنرل بات کرنے پر بھی گایا کیوں ہوتا ہے کرنی ہے؟ کہ ویسے بندہ کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہوگی جیسے اتنا تو پڑھنے لگ جاتا ہے. دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کاؤنٹ کرنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ویسے آپ بات کر رہے ہیں نا، لیکن اس میں اپنی مثال لانا ضروری ہے کہ فلانے دے کام میں گئی تھی، میرے اتنے تے پیسے لگ گئے. بھئی اب جب لگ ہی گئے ہیں تو پھر اجر پر تو راضی ہو جائے. اور جب آپ نے گنوا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوش دلی سے نہیں سپینڈ کیا، تو پھر اللہ قبول نہیں کرتے. ہاں، تو پیسے بھی دے دیے، خرچ کر دیے اور اجر بھی ضائع کر دیے. پوری زندگی میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو آپ کا ایک ایسا سینٹنس ملا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پوری لائف میں. ہم تو اسی میں سے نہیں نکلتے ہر معاملے میں. خواتین، ظاہری بات ہے سبھی خواتین کمپرومائز کرتی ہیں، آپ نے بھی کیے ہوں گے، میں نے بھی کیے ہیں، سب کرتے ہیں. چھوٹے موٹے ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں لیکن میں خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ جب بیاہ کر آتی ہیں، نیا گھر ہوتا ہے، نیا ماحول ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتا ہے. اب پھر ہوتا کیا ہے، سب کچھ سہ لیتی ہیں، گھر بسا لیتی ہیں، سب ہو جاتا ہے. وہ ساسیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی خدمت بھی کر لیتی ہیں، یعنی سب کچھ، لیکن وہ بات نہیں چھوڑتی. یعنی کہ ساسوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، نہلایا، دھلایا، سب کچھ کیا. پھر وہ فوت ہو گئی، اب بیٹھ کر بچوں کو کہتی ہیں تمہاری دادی میرے ساتھ ایسے کرتی تھی پر میں نے نہیں ایسے کیا، میں نے اس کی یہ خدمت کی. ختم، سب کچھ ختم. اور جب کر ہی لی تو صبر کر لو نا. مزہ تو تب ہے جب اللہ کہے کہ دیکھو میرا بندہ یہ کام کر کے آیا. کتنا کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کبھی کسی کو کہا کہ میں نے اتنا کام کیا؟ کبھی کبھی زندگی میں کسی ایک موقع پر کہا ہو؟ کبھی گھر والوں کو کہا ہو کہ بھائی میں اتنا تھک کر آیا ہوں، تمہیں کچھ خیال کر لو؟ ایک دفعہ کی مثال. ہم تو ساری آسمان ہاتھوں پر اٹھا کے کھڑے ہیں، ہم تو سارے ہی دنیا فتح کیے ہوئے فاتح عالم ہیں. لہذا ہر کسی سے میں نامہ سن لو. میں کھانا پکاتی ہوں، میں کپڑے سنبھالتی ہوں، میں نے بچے پالے ہیں، میں نے گھر رکھا ہے، میں نے گھر بنایا ہے، میں نے شوہر کو کامیاب کیا ہے، میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور سارے اتنے گنوان ہیں. تو بھائی مسلمان امت کا یہ حال کیوں ہے؟ ذرا حقیقت کے آئینے میں شکلیں دیکھیں نا، کتنی نکمی نسل ہے ہم، اور کتنی نکمی اولاد پالی ہے ہم سب نے. سب نے. سب سے بڑے نکمے تو خود ہم ہیں. تعریفوں کے پل جس سے چاہے، جب جس کے پاس بیٹھو بھائی، سب کا اپنا اپنا میں نام ہے. میں نے یہ سہا، میں نے وہ سہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ایسا تو میں ویسا، تو میں ایسا تو میں ویسا. تو پھر امت کا یہ حال کیوں ہے اگر سارے اتنے ہی خوبیوں والے ہیں تو؟ ذرا سیرت نبوی کے آئینے میں اپنی شکلیں تو دیکھیں کتنی بھیانک ہیں، پھر بات کریں. اور معذرت کے ساتھ، شیر نہیں کہتا شیر آیا شیر آیا، وہ پتہ ہی چل جاتا ہے شیر آیا. تو یہ ہمیں خود پتا ہے نا کہ ہم خالی ہیں، کسی لائق نہیں ہے، تو ہم ہر وقت اپنے گن گاتے رہتے. خالی چنا بچتا ہے، خالی برتن بولتا ہے، بھرا ہوا نہیں بولتا. ہم سب خالی برتن ہیں، خالی ظرف ہے ہمارا. تو لہٰذا یہ چیزیں ان سے باہر نکل آئیں. کبھی دوسرے کو دیکھیں اس نے کیا کیا. کردار، اخلاق سیکھے ہی نہیں ہے ہم دراصل. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے. محمد بن علی بیان کرتے ہیں. محمد بن علی کو جانتے ہیں؟ میں بھی کیا ہوں. میں نے محمد علی باکسر کی بات نہیں کی،
अली ना वो अली के जमाने में थे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कम के अज कम बेटे। कोई बात तो ढंग की करें। सॉरी, आपने क्या कहा उस्मा? मैंने कहा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जी जी, अली मोहम्मद रजी बिन अली। अल्लाह ताला अन्हु के बेटे किस नाम से मारूफ है? जब तक पूछा ना करूं, बोला ना कर। अब जी उस्मा, आपसे पूछ रही थी मैं, किस नाम से मारूफ? मुझे मुझे भूल गया। हाँ, और किसी को याद है? हनफिया। हाँ जी, नहीद ने अभी बताया भी है, मोहम्मद बिन हनफिया। दोहराने का मकसद ये होता है कि सबको याद हो जाए। लिहाजा मुझे पता है किस किस को, यानी कि आपको मैं हाथ देख लेती हूँ, थोड़ा इंतजार किया करें ताकि सब जहनों पर जोर दें। बात को जब सुना करें तो ध्यान से सुना करें और उसको सही कनेक्ट किया करें। गलती करना बुरी बात नहीं है, पर चाजरी गलती करो ना। मैं कह रही हूँ हजरत अली बैठे जूता गांठ रहे हैं और उनसे कहते हैं मोहम्मद बिन अली, तो आप कह रही हैं वो जो मुसलमान हुए थे मोहम्मद अली। तो यानी कि कोई चज की बात करे ना। अल्लाह हम लोगों को चीजों को रिलेट करने की अकल दे, यानी कि रिलेशन करना ना, चीजों में दो चीजों को मिलाना, ये भी एक आर्ट है। एनीवेज, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं मोहम्मद। पहले भी बताया है मैंने, बाप का नाम अली है तो मोहम्मद बिन अली, माँ का नाम हनफिया है तो मोहम्मद बिन हनफिया, तो मशहूर है मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से। तो मोहम्मद बिन हनफिया जो है वो कहते हैं, मैं अपने अब्बा के पास बैठा था, अब्बा अपना जूता ठीक कर रहे थे, तो मैंने कहा अब्बा उम्मत में सबसे अफजल कौन है? कहने लगे अबू बकर। मैंने कहा अच्छा, और उनके बाद? तो कहने लगे उमर। कहते फिर मैंने किसी का नहीं पूछा। मैंने कहा और आप? वो कहने लगे मैं तो आमतुल मुस्लिमीन में से एक हूँ, मैं तो आमतुल मुस्लिमीन में से एक, आई एम जस्ट अ कॉमन मुस्लिम। ये वो अली कह रहे हैं जिन्हें गुदैर हम के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में हाथ डालकर कहते हैं, लोगों अली मुझसे है, मैं अली से हूं। जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली तुम में और मुझ में वो निस्बत है जो मूसा और हारून में है, सिवाय इसके कि हारून नबी थे। अली तो मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, कहा ना। वो अली, आप इजिस का अंदाजा करें। उम्मत में सबसे अच्छा कौन है? अबू बकर। अच्छा, अबू बकर के बाद उमर, और आप? मैं तो आमतुल मुस्लिमीन में से एक हूँ। यहाँ तो आम बंदा है ही कोई ना, सारे तो सारे ही खास ने। मैं तय कीता, मैं त्यो कीता। हमारा तो हाल ये है, मैं सीरियसली खवातीन को देखती हूँ, दो खवातीन को एक बीमारी हो ना, दो खवातीन को एक बीमारी हो ना, तो दोनों बैठकर बात करेंगी ना तो प्रूव करेंगी तेनू तो कोई तकलीफ नहीं जितनी मैनू है। जी जी, बड़ा बढ़ के बीमारी का जिक्र करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कोई काबिल फख्र बात है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हम हमें हो क्या गया है? ओहो, नासिर काज़मी कहते हैं हर एक शख्स को दावा है पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। तो जो बशर है वो तो खताकार। हाँ, खताओं पे परेशान ना हुआ करें, बस तौबा में देर ना करें। अल्लाह कहते हैं ना मेरे बंदे वो हैं जो जब गलती कर बैठते हैं तो फौरन तौबा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देता और दूसरे लोग लाता। ये तो गुनाह करते फिर अल्लाह से तौबा चाहते। तो मसला गुनाह का नहीं है, मसला तौबा का है। तौबा में शिद्दत करें और काम करके जिताया मत करें, पैसा खर्च करके जिताया मत करें। मैंने कहा ना इतने दिल तंग है, मैं हैरान होती हूँ। माए बच्चों को कहती है तुम्हें हमने ठुसा ठुसा के बड़ा किया। हद हो गई, अपने लफ्ज देखो, अपने जर्फ देखो। यानी कि कॉमन बातें हैं कि हम बच्चों को ये ताने देते हैं, आहो तू तो एम ही वड्डा हो गए हैं, है ना, ये नॉर्मल बातें। बापों को गुस्सा आएगा तो कहेंगे तानू इसीलिए गड्डियां दित्तियां, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ बनाए, तानू एडिया फीसा दे के पढ़ाया। क्यों करते हो भाई ऐसा? क्यों ऐसी हरकतें करते हैं?
اما ابا ہو کر تھوڑ دلے، واقعی تھوڑ دلے. آپ اور ڈانٹے، ویسے ڈانٹے ان کو جو غلطی کی ہے وہ ڈانٹے نا، تانے کیوں مار رہے ہیں؟ شیطان سکھاتا ہے، شیطان ضائع کرانا چاہتا ہے، یہ بھی تو صدقہ ہے. شیطان، اس سے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو صدقہ ضائع ہو گیا، اور دوسرا بچے کے دل میں نفرت آتی ہے. ہر وقت اتانے مارتے رہتے ہو، ہر وقت اتانے مارتے رہتے ہو. تو شیطان آپ سے دوہری گیم کھیلتا ہے. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، جو غلطی کی ہے اس پہ ڈانٹو، یہ کیا کیا، کیوں کیا، وہ بات کرے. ان باتوں کا کیا تک ہے؟ اللہ اکبر. تو نیکی وہ ہے جی جس کے پیچھے اذیت اور احسان جتانا نہ ہو. احسان جتا دیا، اذیت دے دی، نیکیاں ضائع. کیونکہ آپ کے رب نے کہا جو صدقات کرنے کے بعد اس کے پیچھے اذیت نہیں لاتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو اذیت لاتے ہیں ان کے لیے اجر نہیں. ضائع ہو گیا نا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس معاملے میں ہم بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں. مرد تو کرتے ہیں، خواتین زیادہ کرتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اپنے رویے بدلنے ہوں گے. صرف زبان کی بات نہیں ہے، رویہ بھی ہے، رویہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. ہم بہت ساری باتیں زبان سے نہیں، اپنے رویے سے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو وہ جو رویہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے. آپ جواب صحیح لکھیں اور رائٹنگ گندی ہو، پڑھی نہ جائے، اتنی گندی ہو، پیپر میں پاس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. تو آپ یہی معاملہ کر رہے ہیں، کام کیا، زبان بھی بند کر لی، اور رویہ آپ کی شکل 100 فٹ دور سے لے کر پتہ چل رہا ہے کہ سڑ کے بیٹھے ہوئے. کوئی فائدہ ہے نہیں، فائدہ ہے ہی نہیں. اور کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا کر رہے. جس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے وہ تو بچ جائے گا، صبر کر رہا ہے نا. جس کے ساتھ بدسلوکی، اگر میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہوں، میں اللہ نہ کرے استغفر اللہ، میں آپ کو انسلٹ کر رہی ہوں، تانے مار رہی ہوں، منہ ہی نہیں لگا رہی، آپ چپ کر کے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، آپ تو صبر کر رہے ہو، آپ کا درجہ تو بڑھ رہا ہے. نقصان میں کون ہے؟ میں. کیونکہ ہر وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا مقام، میرا درجہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو جو سہ رہا ہے وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جس نے سہنے پر مجبور کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ سب ہم بھول جاتے ہیں، تب بھول جاتے ہیں. اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے جو بہت اہم ہے. ہم کہتے ہیں جی اگلا تنگ کرتا ہے، تنگ کرنے پر تو امتحان ہوگا. آپ نے احسان کیا مسٹر اے کے ساتھ اور مسٹر بی کے ساتھ، دونوں کو ایک جیسی سہولت دی، مدد دی. اب مسٹر اے بڑے قدردان آدمی ہیں، وہ بہت شکر گزار ہے آپ کے، وہ آپ کا نام جپتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے تعریفیں کرتے ہیں، وہ ہر جگہ کہتے ہیں، وہ آپ کے اشارے پر چلتے ہیں، اتنے قدردان ہیں. ان سے تو آپ کو کمپلین ہوگی نہیں، آپ کو جتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی نا، وہ خود آپ کو ایڈمٹ کر رہا ہے. مسئلہ آئے گا وہاں پر جہاں پر کوئی نقدرہ ٹکرا. مسٹر بی ہیں، آپ نے ان کی ہیلپ کی، اس کو نفع ہوا، اب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. آپ کوئی بات کہتے ہیں، اسے سمجھ آتی ہے تو مانتا، نہیں سمجھ آتی نہیں مانتا. اب آپ کو غصہ آئے گا کہ میں نے اس پر اتنا احسان کیا، یہ میری بات نہیں مان رہا. اگر تو آپ نے اس لیے احسان کیا کہ اگلا آپ کی بات مانے تو کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی. کیونکہ سیکنڈ وہی سورہ مدثر کی آیا، اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے مت کرنا کہ پلٹا کر تمہیں زیادہ ملے. تو اگر کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کی کہ وہ بدلے میں نیکی کرے
تو بھائی آپ نے بیوقوفی کی، تجارت کی، آپ نے سودا بازی کی، نیکی نہیں کی۔ اور اگر آپ کی نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اگلے کے رویے سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مومن شجر ثابتہ ہے، درخت پھل دیتا ہے، جب آپ پھل توڑتے ہیں تو درخت آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر، میں نے پیسے دے۔ کیا کرتا ہے درخت؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ درخت سے پھل توڑتے ہیں، 2 پتے ساتھ ایکسٹرا توڑ لیتے ہیں، درخت کی چھال جو ہے وہ ویسے کھڑے کھڑے کھرچ دیتے ہیں، درخت کچھ نہیں کہتا، وہ صبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، وہ اور پھل اگاتا ہے۔ ایسے ہی تو شجر ثابتہ ہے میں بن جانا، دینے کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ کیا آتا ہے، میں نے اب کل ہی میری بات ہو رہی تھی، میری بڑی اچھی دوست ہے، بہت اچھی دوست ہے، اور وہ مجھے کہنے لگی میں نے فلاں کے لیے اتنا کیا، اس نے کبھی ایڈمٹ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم کرو؟ اگر ایڈمیشن چاہیے تھا اگلے سے تو پہلے ایک ایگریمنٹ بناتے کہ بھئی میں جو کروں گی تم اس کو ویریفائی کرو گے، لوگوں سے سند چاہیے نا، تو پھر تو ایسے کرو۔ اور اگر اللہ سے چاہیے تو اللہ تو شکور ہے، وہ تو قیامت کے دن دے دے گا۔ یہ جو ہماری اپنی بچی ہیں ارم ہمایوں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کس چیز نے ان کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنایا؟ میں نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، میرے سسرال والوں نے ایک دن مجھے نہیں کہا کہ تم اچھی ہو۔ بھئی نہ کہیں، نہ کہیں نا، آپ کی پریشانی کیا ہے؟ بس اس چیز سے ڈپریشن میں چلی گئی، تب سے اب تک وہ مر بھی گئے، وہ قبروں میں بھی چلے گئے، وہ آج تک ڈپریشن کی پیشنٹ۔ لوگوں سے تعریف چاہیے تو یہی حال ہوگا آپ کا، اللہ سے تعریف چاہیے تو بے فکر رہے، قیامت کے دن اللہ سب آپ کو دے گی۔ اور بھائی کروانا کیا ہے لوگوں سے تعریف کروا کے؟ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی تعریف کا کیا ہے؟ آج آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کو اچھا کہیں گے، سگی مائیں کرتی ہیں، جس دن اماں کا دل خوش ہو جائے، میری والدہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے بیمار تھی، تو یعنی یہ میں چھوٹی تھی کافی، تو میرا ذمہ ہوتا تھا امی کو دبانا، تو ذرا زور سے دبا دیا تو چپیڑ پڑ جاتی تھی، اور ویسے یعنی کہ اچھا لگ گیا تو دعائیں ملتی تھی۔ میں میری اصلاح میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کی دعاؤں کا، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سگی ماں تھی اور بیمار بہت زیادہ تھی، تو میں اپنی دھن میں چھوٹی تھی، تو اپنی دھن میں تو زور سے دبا دینا تو امی نے پھر ٹانگ ہی مار دی پیر دبا رہی ہوتی ہے پھر ٹانگ ہی پڑتی تھی مجھ سے تو سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ایک دن آپ کھانا اچھا بنائیں بچے کی پسند کا تو آپ کا سگا بچہ کہتے ہیں امی آپ نے کتنا اچھا کھانا بنایا، دوسرے دن آپ دال چاول پکا لے مطلب ساڑھے گھر سے کچھ پکتا ہی نہیں۔ انسان تو بھائی ایسا ہی ہے، اپنے رویے دیکھ لیں شوہروں کے ساتھ، ایک دن شوہر کے صدقے والی جا رہی ہوتی ہے، اگلے دن اس کا سر پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ سب بیویاں کرتی ہیں، میں بھی کرتی ہوں، سب کرتے ہیں، شوہر بھی سملر بات ہے۔ ایک دن کہیں گے تیرے تو چنگی عورت کوئی نہیں دیکھی، تو جنتی عورت ہے، اگلے دن کہیں گے تیرے تو بڑی منافق کوئی نہیں دیکھی۔ انسانوں کی تعریف کا تو بھائی یہی معیار ہے، یہی معیار ہے۔ جس بہن کی خاطر بھائی بہنوئی کا سر پھاڑنے کھڑا ہو جائے گا، اپنے اوپر بات آئے گی تو اسی بہن کو مارے گا پکڑ کے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، تو انسان تو ایسا ہے بھائی۔ اگر آپ نے انسانوں کی رضا پانے کے لیے محنت کی تو آپ نے بے وقوفی کی، بہت بڑی بے وقوفی کی۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو بہت اچھا کیا، تو جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو لوگوں سے تعریف کیوں چاہیے؟ اتنا کافی نہیں کہ آپ کا رب کہے کہ میرے بندے نے کیا کام کیا۔ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے آپ لوگوں۔ تو جب نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، اور خاص طور پر پیسے کی نیکی، کیونکہ اس میں زیادہ حوصلہ چاہیے، تو پھر اس کا تحمل پیدا کریں۔ نیکی اپنے لیے کی ہے، اگلے کے لیے نہیں کی۔ اب اگلے سے یہ نہ توقع رکھیں کہ اگلا ایڈمٹ کرے کہ آپ نے نیکی کی۔ ہاں یہ جملہ میں نے بڑا سنا ہے، اگلا مننے تو صحیح، بھائی کیوں مننے؟ آپ نے نیکی کی نا، اللہ کے لیے کی، اللہ نے مان لیا بہت ہے، اگلا نہیں مانتا نہ مان۔ ماننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اگلا کہے نا کہ اینا نے ساڈو اے کرتا لر، اگلا بول ہی نہیں رہا منہ سے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دل پہ چھریاں چل رہی ہیں، اور بھائی غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہو، غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہو۔ لوگوں کی تعریف سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔
چھوڑ دیں ان باتوں. اپنے بڑے مقاصد کے لیے آگے بڑھے, چھوٹے مقاصد کو چھوڑ دیں. بس کرنا تو کیا ہے اللہ کیا کر رہے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ اپنے سارے معاملات صحیح رکھو, اس ایک اسپیسیفک معاملے کے اندر خاموشی اختیار کرو. ہاں, اعراض کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے کیا تھا. وہ آپ کی محفل میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, آپ ان سے ایکولی ملتے تھے. عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ تک پڑھائی آپ نے, کبھی ان کے ساتھ مس بہیو نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. البتہ ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا. کولڈ شولڈر دینا اعراض کرنا نہیں ہے. اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ ہٹا دینا. تو آپ کو ان کی جن باتوں سے دقت آتی ہے, عبداللہ بن ابی تو مرتے وقت تک فساد ڈالتا رہا. اب کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو اہمیت دینا چھوڑ دی, یعنی اس کی باتوں کو. باقی وہ اینڈ تک آپ کے ہر معاملے میں شریک رہتا ہے. اما عائشہ والے شدید ترین معاملے کے بعد, اور تبوک والے ایون معاملے کے بعد, آپ نے اس کو محفل سے نہیں نکالا, نہ آپ نے اپنا رویہ چینج کیا. آپ ویسے ہی ملتے رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, اور چونکہ وہ سرداروں میں سے تھا, اس کی ویسی ہی عزت کرتے رہے, بالکل فرق نہیں آنے دیا. البتہ اس کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ, بس یہ کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام 35 سال اپنے انہی بیٹوں کے ساتھ رہے, ماتھے پر بال بھی نہیں ڈالا. آپ دیکھیں نا, جب وہ گئے واپس آئے, اپنے باپ کو سارا قصہ سنایا, دیکھیں کتنے اٹیچ تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ, سب کچھ ڈسکس کیا. صرف اس ایک معاملے کو چھوڑے رکھا, پوچھا بھی نہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا, چھوڑے رکھا اس معاملے کو تب تک جب تک اللہ نے خود فیصلہ نہیں کیا. اعراض بڑی عظمت کی بات ہے جی. ہاں, صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اعراض, کولڈ شولڈر نہیں ہے اعراض. کولڈ شولڈر تو اور چیز ہوتی ہے. کولڈ شولڈر تو یہ ہے, بچہ بدتمیزی کر رہا ہے. میں اپنی پوتیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی, سم ٹائم بدتمیزی کرتی تھی, بچیاں ہیں, یا زیادہ ضد کرتی تھی, تو میں کہتی تھی اچھا میں آپ سے بات نہیں کر, اور اپنے کسی کام لگ گئی. اب دادو دادو میں جواب نہیں دے رہی, دادو اچھا نا دادو کیا ہوا, اچھا. اب زیادہ 4-5 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں ہے بچوں میں. اچھا سوری, اچھا اب نہیں کروں گی. تو یہ ہوتا ہے کولڈ شولڈر. کسی کو احساس دلانے کے لیے فور ٹائم بینگ کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم بینگ ہی ہو سکتا ہے, اور یہ ایکچولی ایک پنشمنٹ ہے, ایک سارٹ آف پنشمنٹ, ٹھیک ہے. اور یہ فور ٹائم بینگ ہی ہو سکتا ہے. بچے کے ساتھ شوہر نے بہت زیادہ بدمزاجی کی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے, یا بیوی نے بدمزاجی کی تو شوہر خاموش ہو گئے, تو اس سے اندازہ ہو گیا. یا والدین نے واقعی, کوئی والدہ نے یا والد نے کوئی بہت زیادہ سخت بات کہہ دی, آپ کو بہت ہی بری لگ گئی, تو ذرا خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے پوچھا ہوں تو چپ کر کے کیوں بیٹھی, تو پھر تو تانوں نہیں پتا تسی کی کیا ہے نا. وہ اس طرح باتیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی. لیکن اس طرح والے معاملات میں, یعنی کہ جہاں آپ کو ایک پرپیچوئل سچویشن کا سامنا ہے, وہاں پر اعراض ہوگا, کولڈ شولڈر نہیں. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ آپ اسی خوش اسلوبی کے ساتھ رشتہ نبھائیں, اسی خوش دلی کے ساتھ نبھائیں, رویے پر فرق نہ آنے دیں, صرف اس کی جو نیوسنس ویلیو ہے اس کو ختم کر دیں, جو فساد اس کی وجہ سے پڑتا ہے اس پر توجہ دینی چھوڑ دیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, یہ بڑے حوصلے کا کام, کیونکہ یہ صبر کی اعلیٰ ترین شکل ہے, اور یہ نبیوں کا شیوا ہے جی, یہ نبیوں کی سنت. یہ ایسے ہے جیسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے, اور ان کی موجودگی میں منبر رسول پر, حقیقی منبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو لعنتیں بھیجی جاتی تھی, اور حسن چپ کر کے سن کر اٹھ کر آتے تھے, اور اپنا رویہ. اور جب معاویہ آتے تھے, ایک سے زائد بار آئے, اور معاویہ ان سے حکومتی معاملات میں مشورہ کرتے تھے نا, تو حسن صحیح مشورہ دیتے. یہ ہے اعراض. گندی بات چھوڑ دو, صحیح بات لے لو. ٹیبل پر کھانے پڑے ہیں 4, ایک کھانا بہت بدمزہ ہے اور 3 کھانے ٹھیک ہیں, تو بدمزہ کھانے کو نہ کھاؤ, اچھے کھانے کھا لو, مگر بدمزہ کھانے کی برائی بھی نہ کرو, چپ کر جاؤ. یہ ہے اعراض.
بڑا حوصلہ چاہیے، سچ مچ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. اگلے کی برائی کو نظر انداز کر کے صرف اس کی اچھائی دیکھو. جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حسان کے بارے میں پوچھا گیا تو ماں نے کہا ہاں ہاں حسان بڑے اچھے آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھا کرتے تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا اما یہ تو وہی حسان ہے جس نے آپ پر الزام لگایا تھا، آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں. آپ نے کہا نہیں بیٹے، میں اس حسان کی تعریف کر رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھا کرتے تھے. جب اماں پر افق کا الزام لگا نا، حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، مزاج کے سادہ تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بات سچ ہے، انہوں نے اماں عائشہ پر ایک نظم لکھی حجب. سمجھ گئے؟ اماں کی بد تعریفی میں ایک نظم بعد میں ضائع کر دی، ان پر حد قذف جاری ہوئی، نظم لکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بڑی شدت تھی، ان کو لگا کہ اماں نے معاذ اللہ ڈیسیو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اماں کی حجب لکھ دی، چند اشعار لکھ دی. بعد ازاں پھر حد جاری ہوئی اور ظاہر ہے کہ حد نے ان کو پاک کر دیا. آپ کو پتا ہی ہے مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر حد جاری ہوئی اور منافقوں کو چھوڑ دیا گیا. یہ ہے اعراض. ہاں یہ ہے اعراض. سلوک نہیں بدلا گیا، پاک بھی نہیں کیا گیا. اعراض تو اتنی بھاری چیز ہے نا کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کے مخالف اس کے نیچے دب کر کچلے جائیں گے. میں مذاق نہیں کر رہی. ہاں اخلاق کی مار مارے. نیکی کی تلوار جانتے ہیں آپ؟ نیکی کی تلوار جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اگلا برائی آپ کے ساتھ کرے، اگلا بغض رکھے، جو بھی کرے. ایک عرب کہانی ہے، اچھا سلوک. اس کا نام ہے نیکی کی تلوار. عرب حکایتیں ہیں، جیسے آپ کے یہاں ہے نا لکڑہارا اور اس کے بیٹے وغیرہ، تو نیکی کی تلوار ایک عرب کہانی ہے بچوں کی. تو کہتے ہیں کہ ایک سردار تھا اور وہ بڑا نامور تھا. اس کے نام کی وجہ سے دوسرا ایک سردار تھا، اس سے بڑی نفرت کرتا تھا. وہ جتنی بھی کوشش کرتا وہ اس سردار سے آگے نہ بڑھ پاتا، وہ ہمیشہ نامور رہتا. اب رفتہ رفتہ اس کو غصہ آنے لگا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ جب تک یہ سردار زندہ رہے گا میں نامور نہیں ہو سکتا، اس کو مار دینا چاہیے. تو وہ اس کو مارنے کے ارادے سے نکلا، تنہا، پوشیدہ، خفیہ. راستے میں اس کا گھوڑا پھسلا اور وہ گرا اور اس کو چوٹ آئی، وہ زخمی ہو گیا، زیادہ زخمی ہو گیا. اچھا وہ اسی سردار کے جس کو قتل کرنے جا رہا تھا اسی کے گھر کے پاس تھا، اس نے دیکھا، اٹھا کر لے گیا، اس کا علاج کیا، اس کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا. اس کو تو نہیں پتا وہ کس لیے آیا ہے. اور جب وہ اس کے پاس اتنے دن بیمار موجود رہا تو اس نے دیکھا کہ وہ کس قدر بااخلاق آدمی ہے اور لوگوں کی کتنی قدر کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور خود اس کی خدمت کیسے کی. تو جب وہ ٹھیک ہوا اور وہ جانے لگا تو جس سردار نے اس کی خدمت کی، جس کو وہ مارنے بھی آیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم مسافر ہو، کسی مقصد سے تو آئے ہوگے، تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مقصد کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں. تو کہنے لگا میرا مقصد پورا ہو گیا. اس سے کہا میں سمجھا نہیں. وہ کہتے تمہاری وجہ سے میرا مقصد پورا ہو گیا. تو اس سردار نے جو میزبان بھی تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو کلیئر کر دے، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں. تو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، میں فلاں سردار ہوں، بہت نفرت کرتا تھا تم سے، تمہیں مارنے کے لیے آیا، اللہ کا کرنا ہوا میں زخمی ہو گیا، اور تم نے جو نیکی میرے ساتھ کی، تمہاری اس نیکی کی تلوار نے میرے اندر کے اس حسد کے شیطان کو مار ڈالا. سو آئی ایم ناٹ یور اینیمی اینی مور. تو آپ کے پاس کوئی نیکی کی تلوار نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے آپ اس کے اندر کی دشمنی ختم کر دیں. یا تو آپ کے اندر کی دشمنی ختم ہوگی آپ کے نیکی کی تلوار سے، یا پھر آپ کا دشمن، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ نہیں بدلتا تو وہ جہنم رسید ہوگا نا اللہ کی طرف سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی تلوار مضبوط تھی نا، آپ کے بیشتر دشمن تو آپ کے دوست بن گئے. سمامہ بن اسال اس کی مثال ہے، جو یمن کے حاکم تھے، جن کو 3 دن سے ستون سے باندھے رکھا تھا. پھر جب چھوڑا وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے نا، اگر مجھے چھوڑ دیا تو احسان کو آپ کی قدر کرنے والا پائیں گے، قتل کر دیں گے تو قاتل کو ماریں گے. تو آپ نے پھر چھوڑ دیا
اور وہ مسلمان ہوئے. احسان تھا نا. تو کچھ لوگ تھے جو آپ کی نیکی کی تلوار سے بھی نہیں ان کے اندر کے شیطان مرے. ابو لہب، ابو جہل، عبداللہ بن ابی، اس طرح کے تھے نا کیریکٹر. تو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. بس آپ اپنی نیکی کی تلوار کا استعمال کریں انشاءاللہ، اور ساتھ دعا بھی کریں انشاءاللہ. اول تو اگلے کے اندر کی برائی ماری جائے گی اور وہ آپ کی جنت کا ساتھی بن جائے گا آپ کے ساتھ. مزہ تو اس میں ہے نا کہ جنت میں ساتھ ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو، تو وہ جنت کا ساتھی بن جائے گا آپ کا. اگر خدا نہ خواستہ وہ ان بد نصیبوں میں سے ہے جنہوں نے ہدایت پانی نہیں ہے، تو پھر وہ خود کو خود ہی جہنم رسید کر لے گا. آپ کیوں تکلیف گوارا کرتے؟ بڑا بڑا لکھ کے گھروں میں لگانا چاہیے، ولا تمنن تستکثر، تاکہ ہمارے حواس بحال. اللہ کہتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوفزدہ ہوں گے نہ وہ دکھی ہوں گے. کیوں خوفزدہ اور دکھی نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کسی کو خوفزدہ اور دکھی نہیں کیا ہے نا. انہوں نے کسی کو خوفزدہ اور دکھی نہیں کیا. اگر اگلے کی جان سوکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ہے، ساس ہے، بہو ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ملازمہ ہے، اس کی جان سوکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اگلی بات اس کے منہ سے کیا نکلنی ہے، پتہ نہیں میری عزت کے پرخچے اڑ جانے، پتہ نہیں اس سے مجھے رسوا کر دینا ہے، تو وہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا. خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ ہو نہ جائے نا، ہو نہ جائے کچھ، اندیشہ. اور غم ہوتا ہے ہو جانے کے بعد. تو جس کو یہ ڈر ہے ہر وقت کہ پتہ نہیں اگلے لمحے یہ بندہ میرے ساتھ کیا کرے گا، تو اس خوفناک بندے کو جس نے ٹیرر پھیلایا ہوا، ٹیررسٹ تو اصل میں یہ ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم کو ٹیررسٹ. تو اللہ نے کہا معاف کرنا، اللہ تو نہیں کریں گے. اور جس نے لوگوں کو غم زدہ کیے رکھا، وہ باتیں سنائی، وہ باتیں سنائی، وہ باتیں سنائی، تو میرے گھر میں رہتی ہے، تو میرا کھاتی ہے، تو میرا کچن یوز کرتی ہے، تو میرے برتن استعمال کرتی ہے، تجھے میں پالتا ہوں. کہیں بیویاں کہتی ہیں، کہیں ساسیں کہتی ہیں، کہیں شوہر کہتے ہیں. رنگ رنگ ہے نا ہر جگہ. ایک خاتون مجھے اپنا غم کہہ رہی تھی، تو کہتی ہے میرا شوہر کہتا ہے کہ، یعنی کہ اب مجھے تو ایسے لفظ کہنے بھی نہیں اچھے لگتے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں مینٹالٹی. سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، غصے میں یعنی کہ کہتے ہیں اس کو کہ میرے ٹکڑوں پہ پلتی اور میرے سامنے زبان چلاتی. اب وہ یعنی وہ کہتی کہ اس طرح کی باتوں پر میرا دل نہیں کرتا کہ میں رہوں. کیا دماغی مرض ہے آپ کا؟ کیسے لوگ ہیں آپ لوگ؟ اتنے چھوٹے ظرف ہیں، اتنے چھوٹے ظرف ہیں. ظرف بڑے کرنے چاہیے. تو ہر طرف یہی چیزیں، میری چیز میری چیز میری چیز. اب اگلا دکھی ہے، اگلا دکھی ہے، جی تو رہا ہے، بھوک لگے گی کھانا تو کھائے گا، پیاس لگے گی پانی تو پیے گا، لیکن وہ دکھی ہے، وہ غم زدہ ہے، اس کا دل افسردہ ہے، اور یہ غم آپ نے دیا، تو پھر قیامت کے دن غم تو آپ کو ملے گا. تو اگر قیامت کے دن خوف نہیں چاہیے تو لوگوں سے اپنا خوف اٹھا لو. اگر قیامت کے دن غم نہیں چاہیے تو لوگوں کے غم کا سبب نہ بنے. یاد کریں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے کوئی عمل بتا دے. تو آپ نے کہا کسی غمزدہ کا غم دور کر دو. تو کلورلی کیا ہے؟ کسی بندے کو غم دو گے تو جہنم میں جاؤ گے. حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن اپنی بدمزاجی کا. کیا حساب دیں گے؟ ایک خاتون مجھ سے ملنے آئی، بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے. کہتی ہیں کہ اس طرح گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہارٹ ٹاک ہو گئی. تو سب نے دوسری خاتون سے کہا کہ آپ نے زیادتی کی. تو وہ کہتی ہے اچھا میں نے زیادتی کی ہے. تو اس کو آواز دے کر بلایا، بٹھایا، اور اس کو کہتی ہیں ایسے زور سے نا، میں نے معاف کر دے. یعنی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ کہتی میں شکل ہی دیکھتی رہ گئی، اور کہتی مجھے کہیں جائے نہیں تو میں معاف کر دے، میں تیرے کو معافی مانگی. یعنی کہ شی واز شاؤٹنگ نا کہ میں تیرے کو معافی مانگی، میں غلط ہاں، میرا قصور ہے، میں تیرے کو معافی، تو میں نے معاف کر دے. پیر پھڑا دے رہے. بھائی مت مانگو معافی، مت مانگو معافی، آپ اس کو معاف کر دو بیچارے کو.
تو وہ مجھے کہنے لگی باجی یہ معافی ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی، میں کہ معافی نہیں، یہ تلافی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی حرکتیں ہیں ہماری، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ اصل میں یہ تکبر ہے، اصل میں یہ تکبر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے اچھے جوتے ہم سب کو اچھے لگتے ہیں، آپ نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جس کے ساتھ آپ مس بہیو کرتے ہیں آپ اسے حقیر تو سمجھتے ہیں، اگر آپ اسے اچھا سمجھتے، اپنے سے بہتر یا اپنے برابر مانتے، آپ مس بہیو نہ کرتے۔ مس بہیویئر کے پیچھے حقارت ہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اے یہ کوئی بندہ ہے، اے یہ کوئی بندہ ہے، آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے لوگ ہوں گے حسین، طاقتور، دیدہ زیب، کہ دیکھنے میں اچھے لگیں گے، اور تم ان کو دیکھو گے تو کہو گے واہ کیا انسان ہے، اور اللہ کے ہاں میزان میں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہ ہوگا، اور بڑے ایسے کمزور ضعیف ہیں کہ تم دیکھتے ہو تو ان کے بال بکھرے ہوئے اور ان کے پاس پہننے کا پراپر کپڑے بھی نہیں ہیں، اور تم دیکھتے تو کہتے لو اس کو کیا دیکھنا، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی حالت ہے اس کی بندوں والی، مگر اللہ کے میزان میں وہ بہت بھاری۔ تو یہ نا اصل میں حقارت ہے، اصل میں یہ ہمارے دلوں میں حقارت، اور حقارت کیوں ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں رائی کے دانے برابر تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑے بھائی، اپنا بگاڑے، اپنا جنت کا سفر خراب کر رہے ہیں، صحیح کر لیں، وقت ہے ابھی۔ تو دیکھیے آپ کے رب کتنی پیاری نصیحت کرتے ہیں، قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، وہ مغفرت، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، خیر من صدقۃ، ایسے صدقے سے اچھا ہے، یتبعھا اذن، جس کے پیچھے اذیت ہو۔ اگر تم نے بعد میں تانے مارنے ہیں صدقہ مت کرو، اچھی بات کہہ دو اور معاف کر دو۔ معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگلے کا مانگنا آپ کو اچھا نہیں لگا یا اگلے کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اس کو اگنور کر دیں، اس کو معاف کر دیں اور اس سے اچھی بات کہہ دیں۔ اچھی بات مطلب اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ آپ کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے، اللہ آپ کو برکت دے دے، بس اچھی بات کہہ دو۔ اور مت کرو صدقہ، نہیں ہے حوصلہ مت کرو، جس نیکی کا حوصلہ نہیں ہے وہ نیکی مت کریں، اور نیکی کریں تو پھر نبھائیں، نبھائیں، یہ سب کے لیے ہے جی، سب کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پرپیچول نیکیاں کیا؟ پرپیچول سمجھتے ہیں نا، مسلسل لگاتار، پرپیچول نیکیاں ہے رشتے نبھانا، ہاں یہ پرپیچول نیکیاں، کیونکہ آنےسٹلی ایک بندہ آیا، کوئی مسٹر اے بی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، وہ چلا گیا، دوبارہ پتہ نہیں کبھی ملے گا ہی نہیں، تو بات کہاں سے ہونی ہے؟ آپ نے اپنی بہو کو یا بیٹی کو، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو کچھ دیا، اور ظاہر اکثر ہی دیتے ہیں ہم، اب وہ ہے بھی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، اب وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اس کے ساتھ معاملات بھی ہیں، کبھی وہ آپ کا دل بھی دکھائے گی اور آپ اس کو مزید دے بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ پرپیچول ہے، وہاں پر زیادہ امتحان، بلکہ میں کہتی ہوں اصل امتحان ہے ہی وہاں پر، عزیز رشتے دار، رشتے نبھانا، رشتے نبھانا سب سے مشکل، سب سے پرپیچول نیکی جو ہے نا وہ رشتے نبھانا۔ اور جو رشتہ آپ کو مل گیا وہ مل گیا، مل گیا نا، جو رشتہ ہے اب جو ہے وہ ہے، اب نبھانا تو ہے، تو پھر ڈھنگ سے نبھانا، ہاں۔ تو بہرحال جی اللہ نے بھی کہہ دیا اگر تمہارے اندر ظرف نہیں ہے مت دو، منع کر دو، لیکن محبت اور پیار سے۔ اگر تم نے بعد میں قصے ہی سنانے ہیں تو پھر مت دو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بردبار ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے جی۔ اللہ کخ تو لکھ کر دے وے تے لکھ تو کخ کر دے وے، اس کو کوئی وقت لگتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں خود دے سکتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں دے نہیں سکتا جو تمہیں کہا ہے دینے کے لیے؟ یہ تو میں تمہارے درجے پڑھانے کے لیے کرتا ہوں،
تمہیں اپنے قرب کے رستے دینے کے لیے میں نے یہ مواقع دیے ہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بڑی کوئی توپ چیز ہو گئے ہو. میں بے نیاز ہوں، میں چاہوں تو تمہیں اس کے در پر فقیر بنا کے لے جاؤں. لہذا ڈرو، ڈرو اور جھک کے رہو. وقت پلٹ سکتا ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، لیکن اللہ ہے بردبار، فوری سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا، مہلت دیتا، غور کرنے کے لیے بار بار مواقع دیتا ہے. تو ان مواقعوں کا استعمال کریں، سوچیں. دیکھیں، بنیادی طور پر مانگنا بڑا مشکل ہے کہ نہیں. پیشہ وروں کی بات نہیں کر رہی، ان کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اللہ معاف کرے بے حیا ہو جاتے ہیں نا. اور میں بالکل کسی پیشہ ور کی بات نہیں کر رہی، ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں جو ایک عزت دار گھر کا ہے، ایک نارمل ہاؤس ہولڈ کا ہے. مانگنا اس کے لیے مشکل ہے، بہت مشکل. تو جب ایک ایسا بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی ساری عزت نفس سائڈ پر کر کے پھیلاتا ہے، تو پتہ نہیں وہ کتنا مجبور ہوتا ہے اس وقت. تو جب کوئی اپنی عزت نفس تج کر، مجبور ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی دے، تو پھر کچھ نہ کچھ خیر دے دے اس کو، کہ پتہ نہیں اگلا کتنا مجبور ہوگا. لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، بھکاریوں کے لیے نہیں کہہ رہی. ہاں، بھکاریوں کو تو بالکل مت دے، تاکہ یہ کاروبار ختم ہو یہاں سے. بھکاریوں کی بات نہیں کر رہی. ہر کسی کو سوچنا چاہیے، جب ایک بہو اپنی ساس کے پاس آ کر اس سے کچھ مانگتی ہے تو پتہ نہیں اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک بیوی اپنے شوہر سے آ کر کچھ مانگتی ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنی ضرورت ہوتی ہے. ہر رشتے میں یہی معاملہ ہے بھائی. تو جن کو اللہ نے اپر ہینڈ رکھا ہے نا، انہیں اپنا ظرف بڑھانا چاہیے، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اللہ اپنا ہاتھ روک لے. ہر کسی کو تو دیں جی. اور میں وہی کہوں گی آپ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام قیس، گن گن کر مت خرچ کرنا، اللہ بھی گن گن کر دے گا. سنبھال سنبھال کر مت رکھنا، اللہ بھی سنبھال سنبھال کر رکھے گا. اور یقین کریں، میں اس چیز کو تو اپنے عملی تجربے سے کہتی ہوں، یہ سچ ہے. ویسے تو آپ کا ہر فرمان سچ ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا. تو جب یہ سارا کرائسس جب آغاز ہوا، پورے ملک کا ہوا، ہمارا کام چونکہ آٹو موبائل کا ہے تو ہمیں ذرا زیادہ شدت سے سامنا کرنا پڑا. تو میں نے یہی بات ذہن میں رکھی، گن گن کے نہ خرچہ، نہ سنبھال سنبھال کے رکھا. میرے رب نے مجھے کسی معاملے میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دی. تو رازق اللہ ہے جی، کوئی کسی کا رازق نہیں. خالی خزانچی بنایا گیا ہے، آپ کو نگران بنایا گیا ہے. تو پھر اپنے ہاتھ، اپنے دل وسیع کر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی سی چیز مانگ لو انکار کر دیتے. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، یہ صوفہ میرا، یہ دیگچی میری، یہ پلیٹ میری. ہاں، وہ بچی مجھے ملنے آئی اور وہ مجھے بتانے لگی کہ یعنی کہ ان کے گھر میں پرابلم یہ چلتا ہے، میرا بورچی خانہ میرے پانڈے نے جہیز بچی کا بھی گیا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ سب چیزیں نہیں بھی یوز ہوتی، کچھ نہیں بھی کھلتی. تو یعنی کہ وہ بس اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کہ میں حیران ہو رہی تھی سن کر. اور میں واقعی حیران ہوتی ہوں کہ عورتیں ویلی ہیں، ویلی ہیں ایکچولی، کسی کام میں لگی ہو نا. جو بزرگ ہو جاتی ہیں خواتین، کام شام تو کرنا نہیں ہوتا تو ویلی بیٹھی ہوتی ہے. تو ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ دماغ کہیں لگا رہے، کسی پازیٹیو سائڈ پہ لگا رہے. تو یہ تم نے یہ پتیلی کیوں نکالی؟ اپنے جہیز کے برتن استعمال کرو. میری دیگچی میں کھانا کیوں پکایا؟ سبحان اللہ. اپنا بیٹا بیاہ دیا جب آپ نے اس کے ساتھ، اس کو اپنی بہو بنا لیا، پانڈے کی تھے لے کے جڑنے کا برج کھانے پکانے دے.
اپنی پتیلی جہیز کے اپنے جہیز کے سوس پر چائے بناؤ، میں نے کہا زیادہ میٹھی بنتی ہوگی بیٹے. میں بات ہنسی میں ڈال دیتی ہوں. اب کیا کہوں بچیوں کو ایسے مسائل پر، کیا کہوں بچیوں کو؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا لگے جو ہوئے وہ کیوں کھول رہے عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے. اور ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کی باتیں کر کے کیا نکالنا ہے آپ. موسٹلی منع کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ جو کچن تو بھرا ہوا ہے وہ کھول کے کرنے کے ہے تمہیں. کچھ سال پہلے ایک یعنی بچی مطلب ویسے میں بچی کہتی ہوں، ان کی والدہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، تو آن لائن ویسے وہ پڑھتی ہیں. تو ان کی جب شادی وغیرہ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بات ڈسکس کی کہ جیسے موسم آیا سرما کا، تو بستر وغیرہ جو بھی گھر میں تھے تو نہیں دیے ان کو. کہتے ہیں کہ تمہارے جہیز کے بستر نہیں آئے، وہ استعمال کرو. تو اتفاقاً ان کی واقعی رضائیاں نہیں آئی تو پھر ان کی اماں نے جلدی جلدی بنوا کر بھیجی. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کون سا فائدہ حاصل ہو گیا؟ تو یہ اسی طرح سے ساری چیزیں، اسی طرح سے ہر چیز پر آپ دیکھیں گے کیا ہے. یمنعون الماعون ہے، یہ یمنعون الماعون ہے. میں تینوں کمبل کیوں دیا؟ تیری ماں نے دے کے نہیں بھیجیا. یمنعون الماعون. میرے سوس پین میں چائے کیوں بنائی؟ تیری ماں نے تین سوس پین نہیں دیتا. یمنعون الماعون. تمہارے پاس اپنا کپ نہیں ہے ڈالنے کے لیے. یمنعون الماعون. یہ تو نے میرا جوتا کیوں پہنا؟ یمنعون الماعون. یہ میری بیڈ شیٹ کیوں بچھائی بیڈ پہ؟ یمنعون الماعون. اور کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور واقعی گھٹیا گندی باتیں. یعنی ہم انہی چیزوں سے نہیں ابھر سکے. ہم نے کیا ملک بنانا ہے، ہم نے کیا قوم بنانی ہے، ہم نے کیا بڑے کام کرنے. ہم تو اسی گنتی میں لگے ہوئے ہیں. میری اینیا چادر سن کتنے گئیاں، میرے اینے چمچے سن کتنے گئے، میری اینے پلیٹا سن کتنے گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یمنعون الماعون. چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے پر انکار کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہم سایہ مانگنے آتے ہیں لوگ انکار کر دیتے ہیں نہیں سارے تو ہے ہی نہیں یا ہے تو خراب ہے. ہمسائے کا بھی بہت زیادہ حق ہے. میں تو کہتی ہوں گھر والوں کو نہیں دے رہے، جو اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں دے رہا وہ ہمسائے کو کیا دے گا؟ وہ تو بات کی بات ہے. تو لہٰذا دیکھیں کہیں ہم یمنعون الماعون میں تو نہیں آ رہے. تو ہر کسی کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہر کسی، ہر کسی. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. یہ موضوع چلے گا جی، کیونکہ یہ آیت نمبر 274 تک انشاءاللہ انفاق ہی کا موضوع ہے. اس کے بعد پھر سود کا آئے گا، اس کے بعد پھر آیت دین آ جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں سورہ بقرہ کو اپنانے سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.